Dear students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Zubair Ahmed and I am Associate Dean of Iqra University, Faculty of Engineering, Science and Technology. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتا دیا تھا کہ آج ہم بات کریں گے اسٹرکچر آف سوسائٹی اور اس کے ساتھ اس قانون کے بارے میں بات کریں گے. تو اسٹرکچر آف سوسائٹی اینڈ لا. سوسائٹی کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ سوسائٹی ہوتی کیا ہے, کس چیز کو سوسائٹی کہتے ہیں. تو ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہیومن بینگ, انسان جو ہے وہ اس دنیا میں کبھی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا یا اکیلا نہیں ہوتا. اس کو ذرا ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں. کوئی بھی شخص اکیلا, اگر آپ اسے اس کے ریلیٹیوز کے لحاظ سے بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا ہو, اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو, اس کے ماں باپ موجود نہ ہوں, اس کے آگے اس کی کوئی اولاد نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ دنیا میں اکیلا تو ہو سکتا ہے لیکن سوشلی وہ اکیلا رہ نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اکیلا بھی ہے تب بھی اسے اگر مثال کے طور پر کپڑوں کی ضرورت ہوگی تو وہ کسی ٹیلر کے پاس جائے گا, یعنی اسے ٹیلر کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی. ٹیلر کو وہ پیمنٹ کرے گا, اس سے جو ہے وہ کپڑے لے گا. سملرلی اگر اسے اپنا گھر چاہیے تو گھر لینے کے لیے یا تو وہ گھر بنوائے گا یا کسی سے گھر خریدے گا یا کسی سے گھر رینٹ پہ لے گا یا کچھ بھی نہیں کرے گا تو کسی ہوٹل میں جا کر کوئی کمرے میں رہے گا. بالکل اسی طرح سے زندگی کی اور دیگر ضرورتیں جتنی بھی ہیں, اسے اگر بھوک لگے گی تو وہ کھانا کھانے کے لیے ڈیفینیٹلی کسی ریسٹورنٹ میں جائے گا, کسی ہوٹل پہ جائے گا, کسی بیکری پہ جائے گا, کہیں نہ کہیں جائے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ انسان اکیلا خود سے پوری کی پوری لائف نہیں گزار سکتا, وہ دوسرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ لوگوں کو پڑھنا ہے تو آپ لوگ ڈپینڈ کریں گے ٹیچر پہ. ٹیچر کو پڑھانا ہے تو ٹیچر ڈپینڈ کرے گا اسٹوڈنٹ پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب لوگ, میں, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست, آپ کے فیملی ممبرز, آپ کے پڑوس والے لوگ, سب کے سب ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. یہ جو ایک دوسرے سے بندھا ہونا اور ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا ہے, اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان جب دوسرے انسان سے کنیکٹڈ ہے تو انسانوں کا یہ جو ویب ہے یا انسانوں کا یہ جو جال ہے پورا, اس کو سوسائٹی کہتے ہیں. یعنی بہت سارے انسانوں کا آپس میں سوشلی انٹریکٹ کرتے ہوئے رہنا, یہ دراصل سوسائٹی فارم کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سوسائٹی انفیکٹ ہوتی کیا ہے, سوسائٹی کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے بھی تو لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے یا بہت ساری ایسی بھی چیزیں دیکھی ہوں گی. یہ تو شہر ہے جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں. مگر کیا جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کی سوسائٹی نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے. جنگلوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی قبیلے کے اندر رہتے ہیں, کسی نہ کسی خاندان میں رہتے ہیں. تو وہ بھی دراصل ایک سوسائٹی ہوتی ہے, ایک آئسولیٹ ہوئی بھی بے شک ہو, وہ دنیا سے بے شک کٹے ہوئے ہوں, وہ دنیا اور شہروں سے بالکل دور ہوتے ہیں, لیکن ان کی اپنی بھی سوسائٹی ہوتی ہے. ان کی اپنی سوسائٹی, ان کے اپنے قانون ہوتے ہیں. ان میں کوئی نہ کوئی اس سوسائٹی کا یا اس قبیلے کا کوئی سردار بھی ہوتا ہے اور اس کو لوگ مانتے ہیں, اور وہاں پر باقی کی رسومات بھی ہوتی ہیں. تو وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایک دوسرے کا کام کرتا ہوگا یا کر سکتا ہوگا, دوسرا پہلے کا کام کر سکتا ہوگا. ایک کو کسی گھر بنانے کی ضرورت ہوتی ہوگی تو دوسرے سے ہیلپ لیتا ہوگا. شکار کی ضرورت ہوتی ہوگی تو 2-3 لوگ مل کر شکار کرتے ہوں گے, وغیرہ وغیرہ. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں ہر جگہ سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے, چاہے وہ شہری علاقوں کی سوسائٹی ہو, چاہے وہ
گاؤں دیہات کی ہو، چاہے وہ جنگلوں کی ہو، چاہے وہ پہاڑوں میں ہو، چاہے وہ ڈیزرٹس میں ہو، کہیں پر بھی ہو، سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ صرف وہ چیز کہ جہاں دنیا میں بالکل ایک اکیلا شخص کہیں پر موجود ہو، بالکل اکیلا، تو یوزولی فلموں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جہاز کریش کر گیا، کوئی آئی لینڈ پر ایک پورا جہاز گر گیا اور ایک شخص صرف بچا، اور وہ شخص اب پوری زندگی وہ اس آئی لینڈ پہ موجود ہے، تو وہ ایک اکیلا کیس ہے، ایسا ہوتا ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم فلموں میں دیکھتے تو ہیں، مگر یہ بہت زیادہ ایسی ہیں نہیں۔ عام طور پر لوگ سوسائٹیز ہی کے اندر رہتے ہیں۔ جو اکیلا شخص ہوتا ہے وہ 2-3 سال 4 سال زیادہ سے زیادہ رہے گا، پھر شاید مر جائے گا۔ تو ان جنرل ہمیں پتہ چل گیا کہ سوسائٹی کیا ہے۔ سوسائٹی بہت سارے لوگوں کا آپس میں سوشلی انٹریکٹ کرنا اور ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا، اس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ سوسائٹی شہروں میں بھی ہوتی ہے، سوسائٹی گاؤں دیہاتوں میں بھی ہوتی ہے، اور سوسائٹی جو ہے وہ جنگلوں میں، ڈیزرٹ میں، برفانی پہاڑوں پر، بہت ساری جگہوں پر ایگزسٹ کرتی ہے۔ خاص کر کے برفانی پہاڑوں میں اور ڈیزرٹ میں اور جنگلوں میں جو سوسائٹی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے ہیں، وہ آپ نیشنل جغرافک ٹائپ کے جو چینلز ہوتے ہیں اس میں آپ نے دیکھے ہوں گے، تو وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی نظم موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سسٹم موجود ہوتا ہے، اس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ میں نے آپ کو اسٹرکچر آف سوسائٹی پہلے سمجھایا ہے۔ تھینک یو۔